اگر آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو دوسرا دیکھنے والا وہ اس کو برداشت ہی نہیں ہو پا رہا، سہ ہی نہیں پا رہا، ہائے یہ اتنا کما رہا ہے، اتنا کھا رہا ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، گھر کہاں سے آ گیا، اچھی ڈریسنگ کہاں سے آ گئی، اتنی عزت کیوں اور مل گئی؟ اتنی عزت کیوں ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں پر اتنی ریپوٹیشن ان کی بہت بڑی ہے اور وہاں پر بڑا پروٹوکول اور عزت افزائی ہے۔ تو ایسے حالات اگر کسی کے اوپر ہیں، ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، جنات کے معاملات ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، تو پھر اس کے لیے قرآن کریم کا ایک عمل میں آپ کو بتانے لگا۔ دل سبحان پہ اللہ، ہاتھ رکھیں اور سنیں اور صدقے اور قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پر کہ قرآن کریم کا ایسا معجزاتی عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں سبحان اللہ۔ جو اس کے جادو اور جنات سے اس کی جان چھڑوا دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ محترم و معزز و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آج کے روحانی درس اور خصوصی پوڈ کاسٹ میں ایک حساس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور جو حساس موضوع ہے اس کے لیے سرکار پیر صاحب سے ہم سوال کریں گے، اور آپ کے جواب سے اور آپ کے عطا فرمائے ہوئے حل سے انشاءاللہ تعالی ہم فیض پائیں گے۔ حساس موضوع اس طرح سے ہے کہ ہمارا معاشرہ مختلف طبقات پر بٹا ہوا ہے، مختلف طبقات پر مشتمل ہے، اور ان طبقات میں ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر اہم کام سر انجام دے رہے ہیں، جیسے کہ ائمہ مساجد، علماء کرام اور دینی شخصیات، سیاسی و غیر سیاسی شخصیات، سماجی شخصیات، فلاحی کام کرنے والی شخصیات اور واعظین، مبلغین، اسی طرح سے سرکاری اور غیر سرکاری افسران۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر مختلف فرائض سر انجام دیتے ہیں اور نتیجتاً معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ہمارا سرکار پیر صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، یہ سب جو شخصیات ہیں، جیسے کہ جو معاشرے میں اس طرح کا کام سر انجام دیتے ہیں جو بڑا اہم ہے، واعظین ہیں، مبلغین ہیں، ائمہ کرام ہیں، اور بیانات کرنے والے شخصیات ہیں، خطباء ہیں، یہ کیا ان پر اگر کبھی جادو اثر انداز ہو جائے اس کی نوعیت کیسی ہوتی ہے، ان پر اثر انداز کیسا کرتا ہے، اور حضور اگر اثر انداز ہو جائے تو پھر اس کا حل کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے نیا سیٹ اپ بنایا ہے، تو آج میرا خیال ہے پہلا پروگرام ہے، جی حضور، اور رمضان کریم کی بہاریں، برکتیں اور پرنور لمحات الحمدللہ، اور آپ کی ساری کاوشیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ حق بات امت تک پہنچانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں، اور کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس انشاءاللہ۔ پیغام کو چہار دانگ عالم میں پھیلانے کی جد و جہد میں آپ مصروف عمل ہیں۔ اور آج کا جو سوال آپ نے کیا ہے نا، موضوع جو چنا ہے، یہ بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی زبردست ہے، الحمدللہ، بہت خوبصورت موضوع ہے، سبحان اللہ، اور اس پر بات ہونا بڑا ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پینڈو دیہاتی اجاڑ قسم کے اور بالکل علم و عمل سے عاری لوگ ہوتے ہیں، یا ان کے اوپر جادو وغیرہ ہوتا ہے، یا جنات ان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، یہ لوگوں کا خیال ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے اہل علم لوگ ہمارے پاس آتے ہیں خانقاہ پر، خانقاہ اولیاء، عابدیہ، رضویہ، سیفیہ، حسنین آباد شریف میں، گلبرگ 3 لاہور، تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے، اور تقریباً ایشیا اور یورپ تک لوگ آتے ہیں یہاں پر، اور ان کے اندر ایسے بھی ہیں جو انجینئر ہیں، جی جی جو سرکاری اور غیر سرکاری افسران بالا بھی ہیں، جی جی، اور کوئی مت یہ سمجھے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی درسگاہ میں پڑھا ہے تو میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری بنیاد ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اور کوئی کالج یونیورسٹی کا پڑھا تو وہ سمجھتے ہیں ساری کی ساری
علمی جو طاقت ہے وہ اللہ نے مجھے دے دی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے. یہ معاشرہ ایسے تشکیل پاتا ہے، سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بالکل اور چاہیے بھی یہ کہ ایک دوسرے کے پازیٹیو کاموں کو سراہا جائے اور ان کی حیثیت اور حقیقت کو تسلیم کیا جائے. تو اس میں خدمت خلق میں سیاستدان بھی شامل ہیں جی جو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقوں سے قوم کی، ملک کی خدمت کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سیاسی سماجی شخصیات، سرکاری غیر سرکاری لوگ اور اساتذہ کرام، مدرسین، علماء کرام، ائمہ مساجد، اور تقریباً معاشرے کا ہر فرد جس کو جو قسم کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. بالکل تو ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے اوپر بھی جادو چلا ہوتا ہے. ابھی کرنٹلی ایک ایشو ہمارے پاس آیا کہ ایک بہت بڑے بزنس مین، اور ان کا بزنس بھی بہت بڑا، بالکل لیکن وہ کروڑوں پتی بزنس مین جو تھا وہ بیچارہ زیرو پہ آ گیا. یہاں تک انتہا ہوگی کہ وہ سید زادے بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اور ہو سید اور اہل علم نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہو سید اور سخی نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. ہو سید اور خوش مزاج نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. سید کے اوصاف ہیں، آل رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک ہیں، تو ان جیسا تو پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. سبحان اللہ. ہاں جی، وہ ہے نا کہ سارے حسبوں نسبوں سے، خاندانوں سے اور سارے رشتوں سے بہترین جو نسب ہے، حسب نسب ہے، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ. اور ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ نے تو ہادی فرمایا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان تو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل جیسی کسی کی آل نہیں ہے، آپ کے اصحاب جیسی کسی کی اصحاب نہیں ہے، کسی کے ساتھی نہیں ہے، بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان جیسا کسی کا خاندان، اور آپ کے قبیلے جیسا کوئی قبیلہ نہیں. بے شک. تو ان سید زادے کے اوپر بھی ظلم کی انتہا کہ ان کے اوپر بھی اس طرح کے جادو مسلط کر دیے گئے. اور یہ جادو پہلے تو دماغ کو جکڑتے ہیں، پھر دل کو جکڑتے ہیں، پھر وجود کے مختلف پارٹس کو وہ جام کر دیتے ہیں، جادو جو ہے. اور آج چونکہ آپ کا سوال یہ ہے کہ ان کے اوپر کیا جادو ہوتا ہے، اور وہ جادو اگر ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، تو ان بزنس مینوں کے اوپر بھی یہ سلسلے چلتے ہیں. کاروباری ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، حریف ہو جاتے ہیں. یہ بندہ ترقی پہ کیوں جا رہا ہے، یہ بندہ اچھا کھا پی کیوں رہا ہے، اس کی ریپوٹیشن اچھی کیوں ہے، جیلسی. اور وہ جیلسی جو ہے یہ ہتھیار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہتھیار ہے. بالکل. تو انہوں نے اتنا زیادہ ان کے اوپر کیا کہ ان کے کاروبار کو بالکل زیرو کر دیا، اور یہاں تک کہ مختلف معاملات ان کے اوپر بھرے اور ان کے کاروبار کو سیل کر دیا گیا. اللہ اکبر. سیل کر دیا ان کے کاروبار کو، اور وہ اپنے بچوں کی فیسیں دینے کے لیے تنگ پڑ گئے، اللہ کھانے پینے کے لیے تنگ پڑ گئے. آپ زکوٰۃ، صدقہ خیرات سادات پر تو جائز نہیں ہے، تو ان کی ویسے ہم لوگ خدمت نہیں کرتے، ویسے خدمت کرتے نہیں ہیں، اور زکوٰۃ ویسے ان کو نہیں لگتی، تو صدقہ خیرات ویسے ان کو نہیں لگتا، کیونکہ آل نبی پر وہ حرام ہے. تو اب ان کے لیے مشکلات کتنی کھڑی ہوگی. کسی اللہ کے بندے نے ان کی مدد کی ہے، انہوں نے مجھے بتایا، تو ان کی مدد کی، اور ان کے گھر کا یہ رمضان کریم کا راشن پانی ان کا سلسلہ چل رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو میں ایک تو یہ بات اگر آپ کی اجازت ہو تو کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کریں، ٹھیک ہے، ان کی خدمت کیا کریں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں، اور لوگ آ کے سفید پوش جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں پیر صاحب ہمارے حالات اس طرح سے ہیں. یقین جانیے، میں کہتا ہوں میرے پاس ہو نا تو میں وہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہو تو میں ان کے گھروں میں بغیر بتائے اور بغیر پوچھے وہ بھیج دیا کروں. آپ فرماتے ہیں کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا. تو ان کے اوپر جادو سے اس قدر ان کے معاملات کو
ڈسٹرب کر دیا گیا. تو اسی طرح سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ائمہ مساجد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، علماء کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سرکاری اور غیر سرکاری افسران کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نچلا طبقہ بعض اوقات اوپر آنے کے لیے جی اور بعض اوقات ان کے کولیگ میں سے، بعض رشتہ داروں میں سے اور بعض ان کے رقیبوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو ڈسمس، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک دھنگا مشتی ہے ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، ایک لیگ دوسرے کو پولنگ. قابو کرنے کے لیے. ہاں، جی لیگ پولنگ. لیگ پولنگ. اگر آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو دوسرا دیکھنے والا وہ اس کو برداشت ہی نہیں ہو پا رہا، سہ ہی نہیں پا رہا، ہائے یہ اتنا کما رہا ہے، اتنا کھا رہا ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، گھر کہاں سے آ گیا، اچھی ڈریسنگ کہاں سے آ گئی، اتنی عزت کیوں اور مل رہی. اتنی عزت کیوں ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں پر اتنی ریپوٹیشن ان کی بہت بڑی ہے اور وہاں پر بڑا پروٹوکول اور عزت افزائی ہے. تو ایسے حالات اگر کسی کے اوپر ہیں، ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، جنات کے معاملات ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، تو پھر اس کے لیے قرآن کریم کا ایک عمل میں آپ کو بتانے لگا. سبحان دل پہ اللہ. ہاتھ رکھیں اور سبحان سنیں اللہ. اور صدقے اور قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پر کہ قرآن کریم کا ایسا معجزاتی عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں سبحان اللہ. جو اس کے جادو اور جنات سے اس کی جان چھڑوا دے گا. اللہ اکبر. لیکن اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بالکل مختصر اور آسان سا طریقہ، اگر کوئی اس کرب میں مبتلا ہو گیا ہے جی تو جادو زدہ جو شخص ہے، متاثرہ مریض ہے، یا وہ یہ عمل کرے یا اس کے گھر والے کرے. اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی. درود ابراہیمی، اور پھر 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 5 مرتبہ چاروں کل پڑھے. ٹھیک ہے. 6 مرتبہ آیت الکرسی، 5 مرتبہ سب لوگ چاروں کل پڑھے، چاروں کل شریف پڑھ لیں. اور پھر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی یہ آیت مقدسہ، سبحان اللہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھے، اور 7 مرتبہ اس کے ساتھ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سبحان اللہ. اس کو پڑھ کے اپنے اوپر بھی پھونک مارے، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھونک لگائیں، اور پانی کے اوپر پڑھ کر پھونک لگا کے وہ پانی پئیں روز. اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگا کے پورے بدن پر پھیرے. یہ جتنے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، جی یہ ان سب کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے، سبحان اللہ. خاص عمل ہے. اس کو کریں انشاءاللہ الرحمن یہ کتنے دن تک کرتے رہے؟ تا دم کامیابی. ماشاء اللہ. اگر ان کو ایک دن میں آرام آ جائے تو ایک دن جاری رکھ لیں، لیکن کوشش کریں مقدار بڑھا دیں، یعنی کہ ایک دن میں آرام آ گئے تو اس کو وہ ہفتہ پورا کر لیں، ہفتے میں آرام آ گئے تو اس کو 2 ہفتے جاری رکھیں. یہ کی انسان کے اپنے تقوی طہارت بھی ہے نا، جی بے شک، اور اس کے اپنی ایک کانفیڈنس بھی ہے، روحانی طاقت. روحانی طاقت. اللہ کے اوپر اس کا توکل کتنا ہے، یقین کتنا ہے. سبحان اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا یقین صرف یقین نہیں ہوتا بلکہ یقین اعظم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ان کا یقین اعظم ہوتا ہے، بے شک. اس لیے جاتے ہیں. اور کئی لوگ تعداد پوری کرتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، تعداد پوری کر رہے ہیں، توکل نہیں ہے. سجدے تو سجدہ ٹھا سجدہ. سجدے سے سجدہ ٹھا سجدہ. وہ اس طرح حدیث پاک کا مفہوم بھی آتا ہے نا کہ سجدے ایسے نہ کرو جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے. جی اب وہ تعداد پوری کر رہے ہوتے ہیں، وقت پورا کر رہے ہوتے ہیں، وقت کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف ایک اللہ کا درویش ہے، وہ یقین اعظم کے ساتھ کام کر رہے، اس کی شرائط پہ پورا اتر. واہ. تو یہ فرق ہو جاتا ہے. حضور سے پڑھنے کا کوئی وقت بھی منتخب ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کریں اور عشاء کی نماز کے بعد کریں، دن میں 2 مرتبہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے لیے پانی کے اوپر بھی دم کر کے پیے؟ وہ پانی صبح شام پئیں، صبح پڑھیں تو صبح پانی کے اوپر پھونک مار کے پئیں، شام کو پڑھا ہے تو شام کو پھونک مار کے پانی کے اوپر پئیں، اور ہاتھوں پہ پھونک لگا کے پورے بدن پہ پھیرے، اور گھر کے چاروں کونوں میں لازماً دم کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور ہم آپ کے پاس آتے ہوئے دیکھتے ہیں علماء کرام تشریف لاتے ہیں، مفتیان کرام تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا یابی عطا فرماتا ہے. الحمدللہ. جو بندہ جادو کر دے ایک بار
اور وہ اپنا حیثیت بھی نہ دیکھے ہاں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کہ ایک عالم دین ہو کر یا علم دین کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے یا مسلمان ہوتے ہوئے ہاں جی۔ جادو کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے اندر تو بڑا سخت حکم ہے اس بارے میں کہ جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر، رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی طرف جائے، قرآن کو چھوڑ کر شیطان کی طرف جائے، اور جائز کو چھوڑ کر، حلال کو چھوڑ کر حرام اور نجائز کی طرف جائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جادو سراسر ہے ہی یہ کہ وہ رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش کرے، شیطان کی پوجا کرے، شیطان کو اپنا وہ مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے۔ ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر شیطان کی طرف چلا گیا تو وہ جو بھی پڑھتا رہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر وہ بظاہر حافظ ہے یا وہ بظاہر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مولانا ہوں، لیکن وہ کس چیز کا مولانا ہے، کس چیز کا حافظ ہے؟ جب اس نے قرآن کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، تو اس طرح کا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کوئی بھی ہو وہ مردود ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں شیطان کے رستے سے بچائے، حسد سے بچائے، اس کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے، حسد سے بچائے، اور اس نے جو راہداریاں بنائی ہیں شیطانی رستے پر چلنے کے لیے، ان راہداریوں سے اللہ کریم سب کو بچائے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے حضور شیخ القرآن، آفتاب علم و حکمت، طبیب ملت، مخدوم المشائخ، حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیافی زدہ شرفہ، آپ کی بارگاہ سے ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی مجرب قرآن مجید فرقان حمید کا عمل حاصل کیا۔ اس کی اجازت کوئی لینا چاہے تو کیا اس کے لیے؟ میں جو بتا رہا ہوں اس کی اجازت ہے، یہ میرے کتاب ہے بہار سیفیہ، میں نے ایک کتاب مرتب کی ہے، اس کے حصہ سوم کے اندر یہ عمل موجود ہے جو میں نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کمنٹ کے اندر کوئی بھی درود پاک پڑھ کے یا لکھ کے بھیج دے سبحان تو اللہ، اس یہ کا اس حصہ کے لیے پڑ جائے گا۔ اس کا حصہ پڑ جائے گا، یہ اس کی خاص اجازت ہے، اس کی تسلی کے لیے اس کی خاص اجازت ہے اس عمل کی۔ سبحان یہ عمل قرآنی ہے، بے شک۔ اور قرآن کے قریب آ جائیں، قرآن زندہ باد ہے۔ سبحان اور اللہ۔ جو قرآن کریم کے ساتھ دوستی کر لے، محبت کر لے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر لے، تعلق باللہ بنا لے، رجوع اللہ کر لے، وہ بھی زندہ باد ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ وہ قبل از وقت پروگرام کے آپ فرما رہے تھے کہ کوئی رزق روزی کے لیے کوئی آسان سا جی جی عمل بتایا جائے، تو میرے ذہن میں ابھی آیا ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں تنگ دستی نہ ہو، جی اگر کوئی شخص چاہتا ہے، میری بہن، میری بیٹی، میرے دوست، بزرگ، نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تنگ دستی نہ ہو، مفلسی نہ ہو، غربت نہ ہو، اور ہم ان چیزوں سے بچے رہیں، گھر میں خوشحالی ہو، بچے اچھے سکولوں میں جائیں، اور بچوں کے لیے جو انتظامات ہیں، رمضان کریم ہے، رمضان کریم کے علاوہ بھی معاملات بڑے ہوتے ہیں، جی تو اگر کوئی خوشحالی چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر خوشحالی ہو اور رزق روزی کی بہت نعمتیں، برکتیں حاصل ہوں، تو اچھا یہ بھی ہے کہ ایک بندے کی تنخواہ بہت ہے جی، لیکن اس کی پوری نہیں پڑتی، کثرت ہے اس کے پاس، اور ایک بندے کی تنخواہ تھوڑی ہے لیکن برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کثرت اور برکت میں فرق یہ ہے کہ تنخواہ ہے 1.5 لاکھ روپیہ، جی اور اس کے اندر سے 1 لاکھ سے زائد اس کے ہر مہینے دوائیوں پہ لگتے ہیں، اللہ اکبر، اس کثرت کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ یا اس کو کوئی نہ کوئی پھٹیک پڑ جاتی ہے، کوئی مصیبت بن جاتی ہے، کوئی مقدمہ بن جاتا ہے، کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ فضول کاموں میں لگ جاتا فضول کاموں میں۔ اور ایک بندہ ہے، اس کی 20,000 تنخواہ ہے، 30,000 تنخواہ ہے، 40,000 ہے، اس میں اتنی برکت ہے، نہ اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، ہے۔ جی نہ کوئی اس کے اوپر ناگہانی آفت اور بلا آتی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا مقدمہ آتا ہے، نہ اس کے پیسے گرتے ہیں، نہ جیب کٹتی ہے، نہ اس کو کوئی فضول معاملات بنتے ہیں، بلکہ انہی پیسوں کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ پورا مہینہ اپنا گزارا بھی کرتا ہے اچھا، اور اس میں سے پیسے بچ بھی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوگی برکت۔ بے شک۔ صحت میں برکت، تندرستی میں برکت۔
اچھا، رزق روزی صرف یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، جی آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کی تندرستی، آپ کی خوشحالی، آپ کے دیگر معاملات اور آپ کی تندرستی، یہ سارے رزق ہے۔ بے شک، نیک اعمال آپ کا رزق ہے، گھر میں سکون ہے۔ سکون ہے، خوشیاں ہیں، ناچاکی نہیں ہے، فساد نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، میاں بیوی کی، بیوی بچوں کی آپس میں، خاندانی اور دیگر معاملات میں ہر طرف سے پرسکون ہے، اطمینان ہر طرف سے۔ یہ اطمینان ہے ہر طرف سے، تو یہ رزق ہی رزق ہے، واہ واہ، برکت ہی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لیکن پھر بھی ایک عمل میں بتا دیتا ہوں، جی تو رزق میں برکت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے 2 اسماء مبارک ہیں، الباسط و الرزاق۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں کا ورد آپ نے کرنا ہے فجر کی نماز سے پہلے، یعنی تہجد پڑھیں، تہجد پڑھ کے بیٹھ جائیں فجر کے انتظار میں 380 مرتبہ یا باسطو واہ، یا رزاقو۔ ٹھیک ہے۔ باسطو کا معنی ہے اے فراخیاں فرمانے والے، بے شک، اے کشادگیاں عطا فرمانے والے، بے شک، یا باسطو اے کشادگی فرمانے والے، اے فراخی فرمانے والے، اے برکتیں فرمانے والے، یا رزاقو اے رزق عطا فرمانے والے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے کشادگی والا، فراخی والا، برکت والا رزق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اس کا تصور یہ ہو، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، اس کا معنی، مطلب اور مفہوم کیا ہے، معنی، مطالب اور مفاہیم۔ مفاہیم، واہ، اس کے اوپر اس کی توجہ ہو بے شک، اور یقین عازم ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ بالکل۔ انشاءاللہ والرحمن 380 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، آپ دنوں میں ہی دیکھیں گے کہ برکتیں ہی برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ تو اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا رحمان ہے کہ اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، سبحان اللہ۔ بس آپ کو ذرا نا تھوڑا طریقہ چاہیے کہ اس طرف موو ہونے کا۔ واہ واہ، ہم؟ بے شک، اور سب سے بڑی ہجرت بھی انسانی زندگی میں یہی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات۔ یہ اس عمل کی اجازت ہے جی سب آڈینس کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت تو بلا رہا ہے اور فرما رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ والے بات کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی ذکر اور وظائف اور اعمال کا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جاری رہے گا، اور روحانیت آپ سیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے۔ حضور سرکار پیر صاحب کا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں سلطان الوظائف پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم